اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جنت البقیع پر ایک دہشت گردانہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا۔ اس سلسلے میں 8 شوال کو دنیا کے صاحبان ضمیر، جن کا ضمیر زندہ ہے، جو صاحبان ایمان ہیں، جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر دوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ چونکہ یہ افراد کون ہیں، کس نے اٹیک کیا، کس نے دہشت گردانہ حملہ کیا مدینے پر، مال و اسباب کو لوٹ لیا، مساجد کو گرا دیا، مسمار کر دیا، آثار قدیمہ کو، بیت حضرت بطول کو بھی گرا دیا گیا، اور وہ تمام نقوش کو مٹا دیا گیا جس کا تعلق اہل بیت اطہار یا مقدسات سے تھا۔ چونکہ جب آل سعود کی حکومت قائم ہوئی معامرتاً، تو ان کو یہ منطقہ ملا، یعنی یہ جگہ معامرتاً ان کو دی گئی کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لباس پہن کر اور ایک نئی شکل اپنی بنا کر اس کو اسلام کا نام دیں۔ نئی شکل اپنی بنا کر، جی ہاں، انہوں نے طویل داڑھی، پائجامے کو شارٹ کیا اور ایک عجیب سی ہیکل و شکل بنا کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کوشش کی اور یہ پیش کیا کہ ہم اصل مسلمان ہیں، ہم ایکچوئل مسلمان ہیں۔ بٹ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کی تھاٹ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا مزاج ہے، وہ تدمیری مزاج ہے، وہ تخریبی مزاج ہے۔ یہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی آئیڈیالوجی کو پیش کرنے کی کوشش کی اور اسے اسلام کا نام دیا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ دہشت گردی اور ٹیررزم سے پریشان ہیں۔ دنیا کے کسی منطقے میں اگر آپ دیکھیں، جو بھی دہشت گردانہ حملہ ہو رہا ہے یا دہشت گردانہ اٹیک ہوتا ہے، اور جو افراد اٹیک کرتے ہیں یا دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو اگر وہ مسلمان کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے افراد کی اگر آئیڈیالوجی کو، ان کے افکار کو، ان کی تھاٹ کو اگر آپ چیک کریں تو اس کا اتصال یا ان کی فکر آل سعود، آل سلفی سے ہوگی۔ یہ افراد جو سلفی ہیں، جو وہابی ہیں، انہوں نے صرف اور صرف قبور کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچایا، دین کو نقصان پہنچایا، شریعت کو نقصان پہنچایا۔ تو معامرتاً یہ افراد مکے میں بیٹھ گئے، چونکہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ موجود ہے اور اس مقام پر یہ بیٹھ کر انہوں نے اسلام کی اس عظیم جگہ پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے اپنے فیس کو مسلمان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، چونکہ اسلام اسی مقام سے پھیلا ہے۔ مکے کی سرزمین بہت مقدس جگہ ہے، مدینہ بہت مقدس جگہ ہے۔ اب اس مقدس جگہ پر ایسے مجرمین کو بٹھا دیا گیا، ایسے غاصبین کو بٹھا دیا گیا، اور ایسی آئیڈیالوجی لے کر یہ افراد آئے کہ اس آئیڈیالوجی یا اس فکر یا اس تھاٹ کا تعلق اسلام اور انسانیت سے نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے تمام افراد سمجھ لیں کہ وہ آئیڈیالوجی، وہ فکر، وہ تھاٹ جو آل سعود کے پاس ہے، جو سلفی اور وہابی فکر ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اس کا تعلق اسلام سے، شریعت سے، دین سے، انسانیت سے بالکل نہیں۔ یہ دلیل عقلی کو بھی تسلیم نہیں کرتے،
یہ نقلی دلیل کو بھی تسلیم نہیں کرتے، عقل و نقل کو یہ تسلیم نہیں کرتے، شریعت کو بھی یہ پسند نہیں کرتے، نقاشات و حوارات کو بھی، استدلال کو، استنباط کو یہ قبول نہیں کرتے۔ جو مجاہز ایک تھاٹ، ایک آئیڈیالوجی یہ لے کر چلے ہیں آل سعود اور یہ وہابی افراد، اسی آئیڈیالوجی کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے تدمیر، تخریب اور انفجار اور قتل اور جرم کو انجام دیتے ہیں، اور اس کا نام اسلام یا مسلمان اپنے آپ کو یہ افراد کہتے ہیں۔ عزیزم، پوری دنیا کے میں مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ 8 شوال صرف اس کا تعلق شیعہ حضرات سے نہیں ہے، آپ سے بھی۔ اگر آپ انسان ہیں، صاحب ضمیر ہیں، صاحب وقار ہیں، انسان ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی بھی ریسپانسبلٹی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف 8 شوال کو آپ آواز بلند کیجیے۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس دن کو یوم غم، عالمی یوم غم قرار دینا چاہیے، اور اس کے محدم یعنی قبور اور مقدسات کے محدم گرانے والے آل سعود، آل وہاب ہیں۔ عالمی یوم غم، عالمی یوم غم کیا؟ یعنی یونیورسل یوم غم قرار دینا چاہیے، اور پوری دنیا میں اس دن احتجاج ہونا چاہیے اور گزارش کرنا چاہیے کہ دوبارہ ان قبور کو بنایا جائے جن کو آل سعود نے گرا دیا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ حادثہ، یہ ٹیررزم، یہ دہشت گردی یا یہ اٹیک کب اور کس نے کیا؟ پہلا جو اٹیک ہوا تھا، دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا مدینے پر، وہ 1220 ہجری میں ہوا تھا۔ دوسرا جو ہوا دہشت گردانہ حملہ اور اٹیک اور قبور کو، مقدسات کو، نقوش کو، مقامات مقدسات کو، شاعر اللہ کو جو گرایا گیا، وہ 1344 ہجری میں، 1344۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر حضرت بتول سلام اللہ علیہ کی قبر ہے، بس صرف امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی قبر ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، بس نہیں عزیزم، غور سے سنیں، وہاں پر مشترکہ سنتن و شیعیتن کتب میں یہ مکتوب اور مذکور ہے کہ کم از کم ہزاروں کی تعداد میں صحابی افراد کی قبر جنت البقیع میں ہے، جن قبور کو ان افراد نے گرا دیا اور مسمار کر دیا 1344 میں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا قصور کیا تھا، کیا خطا کی تھی بتول نے کہ زندگی میں ان کے گھر میں آگ لگائی گئی، دروازہ جلایا گیا، عصا کا سہارا لے کر نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی چلتی رہی۔ بیت الحسن جہاں پر نبیوں کے سردار کی بیٹی رو کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اس بیت الحسن کو بھی گرا دیا گیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کو حضرت محسن، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جو بطن میں شہید ہوئے تھے، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین۔ اب یہ لسٹ ذرا جلدی سے آپ سن لیجئے، مختصر سی لسٹ جو ہیں تو بہت افراد کی وہاں پر قبور، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے علاوہ ابراہیم بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کے بیٹے کی بھی قبر کو گرا دیا، عباس بن عبد المطلب کی بھی قبر کو مسمار کیا انہوں نے، محمد الحنفیہ ان کی بھی قبر کو گرا دیا، اور اس کے بعد الحسن بن الحسن، امام حسن کے ایک بیٹے، ان کی بھی قبر کو جنت البقیع میں گرا دیا، اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان کی بھی قبر کو گرا دیا، فاطمہ بنت اسد کی قبر کو گرا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی طویل لسٹ ہے کہ اگر میں پڑھوں گا تو مجھے 20 منٹ چاہیے کم از کم، اس لیے میں یہاں پر مختصر عرض کر دوں کہ ازواج پیغمبر کی قبور کو گرا دیا گیا، مساجد کو گرا دیا گیا،
بہت ساری قبروں کو، مقدسات کو اور قبے کو ڈھا دیا گیا. اور یہ دہشت گردانہ حملہ 8 شوال کو ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت بھائی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بطول کی قبر کو گرایا گیا. نہیں، جناب بطول صرف ان کی قبر کو نہیں، بلکہ بہت ساری عظیم ہستیاں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ. اے دنیا کے مسلمانوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ کل حضرت بطول کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ نبیوں کے سردار کو آپ روز محشر کیا منہ دکھائیں گے؟ کم از کم سعودی حکومت پر پریشر ڈالیے تمام افراد، اور 8 شوال کو عالمی یوم غم قرار دیتے ہوئے جس کی جتنی استطاعت، قوت، طاقت، قدرت ہے اس کے مطابق وہ احتجاج کرے. اور سوشل میڈیا کو اتنا استعمال کیجیے 8 شوال کو کہ صرف اور صرف وہ عالمی غم بن جائے 8 شوال، اور دنیا کا ہر بشر یہ پوچھے کہ 8 شوال کو کیا ہوا تھا. لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ بتائیں 8 شوال کو کیا ہوا. اور جس کی جتنی قدرت ہے اس کے مطابق وہ گزارش کرے، اپیل کرے، کوشش کرے. یونائٹڈ نیشن میں بھی وہاں رسالہ اور لیٹر بھیجنا چاہیے، اور وہاں بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر کو گرا دیا گیا، ان کی قبر کو بنایا جائے. 4 معصوم، 4 اماموں کی قبر کو گرا دیا گیا. اور وہ مقام کو بھی برباد کر دیا گیا جہاں پر نبیوں کا سلطان پیدا ہوا تھا، اور اس مقام کو بھی مٹا دیا گیا جہاں پر نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی پیدا ہوئی تھی. عزیزم، جب آج سعودی عرب آپ جائیں تو مکۃ المکرمہ میں دیکھیں ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف لائٹ ہے. مدینہ الرسول جائیں تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، مگر قبر زہرا سلام اللہ علیہا ویران ہے. نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر ویران ہے، وہاں پر اندھیرا ہے، اور وہاں پر مجرمین کھڑے ہوئے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آج بھی کوئی زیارت نہیں کر سکتا. امام زمانہ اپنے جدہ کو یاد کر کے روتے ہیں. ہم دعا گو ہیں پروردگار جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو. دنیا کے تمام صاحبان ضمیر آواز کو بلند کریں تعمیر جنت البقیع کے لیے. پروردگار جنت البقیع کی تعمیر ہو. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.